बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पहले ज़रा छोटी छोटी खबरें लेकिन इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे बड़ी खबर की तरफ। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कानून इस वक्त दो तरह के हैं। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, और दूसरा है बाकियों के लिए। इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि कानून की हुक्मरानी तो फना हो चुकी है, बल्कि सिर्फ माइट इज राइट चल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और लाठी जिसके पास है वही सब कुछ, सबसे ज्यादा ताकतवर वही है, और वही लाठी से सबको हाँक रहा है। और बाकी जो है साथ उनके चले जा रहे हैं। जो हम ख्याल हैं वो उनके वारे नयारे हैं, और जो हम ख्याल नहीं हैं उनकी जिंदगियां इस वक्त अजाब में मुब्तला हैं। वो अपने बीवी बच्चों से दूर और मारे खा रहे हैं, कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और उनके बच्चों का क्या हाल है, उनकी बीवी का क्या हाल है, उनके घर वालों का, उनके वालदैन का, उनका रोजगार कैसा चल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। कई कई महीनों से लोग जेलों में कैद हैं और अपनी फैमिली से दूर हैं, और अर्निंग है जो कि कमाने वाले हाथ थे वो भी जेलों में गल सड़ रहे हैं। उनका कोई ट्रायल भी नहीं हो रहा, उनका अदालतों में मुकदमात भी नहीं चल रहे, और उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही, लेकिन वो हजारों की तादाद में हैं और वो सारे के सारे जेलों में हैं, और उनके बुनियादी इंसानी हकूक भी सलब कर लिए गए हैं। सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें एक खास हद तक हल्की फुल्की कभी कभी जुम्बश आती है, लेकिन बहैसियत मजबूर इस वक्त हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो भी मफलूज हो चुका है, और वो भी इस वक्त अंडर स्ट्रेस है। और न सिर्फ स्ट्रेस में है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस भी है, और वो भी इंसाफ देने से कासिर है। बुनियादी इंसानी हकूक पूरे मुल्क में जो पामाल हो रहे हैं उनकी हिफाजत में अब तक नाकाम हो चुका है। वरना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया सिर्फ एक सो मोटो नोटिस ले और सारा रिकॉर्ड अगर अपने पास मंगवा ले, और सूबाई हुकूमतों से, फेडरल गवर्नमेंट से पूछ ले कि जनाब बताएं जेलों में कितने सियासी कैदी हैं और उनका जुर्म क्या है, तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट तादाद क्या है, और कितने रहनुमा और कितने सियासी कारकुन घरों से रूपोश हैं और मफरूर हैं अपने अपने घरों से, वो अपने घरों को नहीं जा सकते। उनकी तादाद भी पूछ लें, उनको भी बुला के पूछ लें कि आखिर आपका मसला क्या है। बेशुमार झूठे मुकदमात जो हैं वो मुसलसल दर्ज हो रहे हैं, और वो सिलसिला खत्म होने में ही नहीं आ रहा। मामला सिर्फ एक ही है, मामला ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको तस्लीम कर लिया जाए, और वो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम 2-400 नहीं है, 2-4 लाख नहीं है, 2-4 करोड़ नहीं है, बल्कि वो 25 करोड़ हैं, और उसकी बहुत बड़ी अक्सरियत ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 1 मरियम औरंगजेब साहिबा, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और वो अदालतों में पेश नहीं हो रही, और अदालतें उनको बुलाती हैं, समन जारी करती हैं, नोटिस इशू करती हैं, लेकिन आजकल वो जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ हैं और उनके साथ अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रही हैं। आपने ताज़ा तरीन वीडियो भी देखी होगी मरी जाते हुए, और जो मियाँ साहब जिसको बार बार कहते हैं एमए कहते हैं, तो वो एमए से मुराद मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। साथ वाली नशिस्त पे मरियम नवाज साहिबा बैठी हैं, तो वो अपना एक सोशल मीडिया के लिए एक क्लिप उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, और वो फिर सोशल मीडिया पे हमने देख लिया होगा। तो मरियम औरंगजेब साहिबा अदालत पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब को लाने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। लाडला है, लाडले को सुपर लाडले का दर्जा दे दिया गया है, और सियासी जमातों को कहा गया कि जनाब आप इनके सामने झुक जाएं, इताअत करें, और जो कहते हैं मान जाएं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आई कराची से, उनको कहा गया, हुक्म मिला कि आप जाएं और नवाज शरीफ साहब के दरबार पर हाजिरी दें। वो आए और आके उन्हें कहा गया कि बस आप अनाउंस कर दें कि हमारी सीट एडजस्टमेंट हो गई, इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। वो करके चले गए, लेकिन कराची गए, कराची में सूरत हाल का जायजा लिया, और उन्होंने फील किया कि ये उनकी इंसल्ट है। उनका भी, वो भी एक सियासी जमात, और उनके पास भी अवामी मैंडेट है, खा वो कराची और हैदराबाद की हद तक है, लेकिन है, और वो भी एक कम्युनिटी को की नुमाइंदगी करते हैं। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत सॉफ्ट है, उनको नुमाइंदगी करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, और वो एक जमात भी हैं। तो उनके साथ इस तरीके से जो एटीट्यूड था वो उनको पसंद नहीं आया, यकीनन पसंद नहीं आना चाहिए। और उन्होंने जब आपस में जोड़ा, सोचा, तो सोच विचार के बाद उन्होंने इनकार कर दिया है, और उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के साथ किसी भी तरीके से इंतखाबी इत्तेहाद से इनकार कर दिया, और अपनी जो मजबूत सीटें हैं शहरी हलकों की, वहां पे उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को कोई भी सीट देने से माजरत कर ली है, क्योंकि उनसे मांगी जा रही थी सीट
کہ مریم صاحبہ کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں اور ان کو MQM سپورٹ کرے اور ان کو قومی اسمبلی میں پہنچائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اس وقت انتہائی غیر محفوظ ہو چکا ہے مسلم لیگ نواز کے لیے, شریف فیملی کے لیے. پنجاب غیر محفوظ, لاہور سب سے زیادہ غیر محفوظ, کیونکہ وہ لاہور, وہ پنجاب اور وہ لاہور جہاں پہ ان کا توتی بولتا تھا اور جہاں پہ یہ کھمبا بھی کھڑا کرتے تھے اور یہ جیت جاتے تھے, اور کبھی نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یا حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب کبھی اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے تھے اور حلقوں میں جائے بغیر وہ الیکشن جیت جاتے تھے اور ان کی اپنی سیٹیں جو ہیں وہ کبھی بھی خطرے میں نہیں ہوئی تھیں. تو وہ اب سیٹیں خطرے میں نہیں بلکہ ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور وہ عمران خان صاحب اور ان کی مقبولیت وہ سب کا سب کھا پی چکی ہے. ان کی مقبولیت جو ہے نواز شریف صاحب شریف فیملی کی مقبولیت کو کھا گئی ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے, لاڈلا سپر لاڈلا کا درجہ دیا ہوا ہے لیکن وہ نہیں مان رہے. MQM جواب دے چکی ہے اور BNP مینگل, سردار اختر مینگل صاحب واپس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ان کی خواہش اور ان کی کوشش ہے کہ ہم دوبارہ غیر مشروط طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ جائیں. کیونکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی بھی ابھی تک نواز شریف صاحب کو صرف لالی پاپ دے رہی ہے اور لالی پاپ کے سوا کچھ نہیں. اور پنجاب جو کہ ان کا بیس کیمپ تھا وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اب بلوچستان میں جا کے تباہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں لیکن بلوچستان میں بھی ان کو کامیابی نہیں مل رہی. یہ اس وقت کی سچویشن ہے. دوسری جانب جو معاملہ ہے وہ ہے پاکستان مکمل طور پہ ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. ان کے مقدمات ختم کروانے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے کہ ان کی سزائیں بھی ختم کروانی ہیں, مقدمات بھی ختم کروانے ہیں اور ان کو ایلیجیبل بھی کرنا ہے الیکشن کے لیے. پھر الیکشن سر پہ آ چکا ہے. الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور پارٹی جیتنے کے قابل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بیک بینچز پہ دھکیل دیا گیا ہے. صرف مسلم لیگ نواز کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے لیکن سسٹم جو ہے وہ کس حد تک ان کا سپورٹ کر سکتا ہے, وہ کس حد تک ان کی فیور کر سکتا ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پنجاب کی بیوروکریسی نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم ایک حد تک تو سپورٹ کر سکتے ہیں دھاندلی, یعنی کہ 19-20 کر سکتے ہیں, 18-20 بھی کر سکتے ہیں, 18,000 کو 20,000 کر سکتے ہیں, اور لیکن 18,000 کو 20,000 کر سکتے ہیں, 15 کو 20 نہیں کر سکتے, 10 کو 20 نہیں کر سکتے, 8 کو 20 نہیں کر سکتے. اس لیے وہ واضح طور پہ انہوں نے میسج کنوے کیا ہے پنجاب کی بیوروکریسی نے, پنجاب کی سول انتظامیہ جس میں پولیس بھی شامل ہے, جس میں جو DMG سروس ہے وہ بھی شامل ہے, جن کو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بولتے ہیں, کمشنرز بولتے ہیں, اور فیام میں وہ سب یہ کنوے کر چکے ہیں کہ زمینی حقائق بالکل اور ہیں. یہاں تک کہ جو گدی نشین ہیں, پیرانے پیر ہیں, وہ بتا چکے ہیں کہ بتانے والوں کو کہ جناب عمران خان پاکستان تحریک انصاف سرایت کر چکا ہے اور وہ ہماری گدیوں تک پہنچ چکا ہے. اب ہمارے مرید جو ہیں وہ بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کھڑے ہیں, اس لیے کل کو اگر الیکشن ہار جائیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیے گا کیونکہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ وائرس جو ہے عمران خان کا, پاکستان تحریک انصاف کا, یہ بہت پھیل چکا ہے. لہٰذا گدی نشین, سول انتظامیہ, سول بیوروکریسی, پولیس سب کے سب انفارم کر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ ہولڈر اور رہنما ہیں وہ جب ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ اور کمشنرز کے ساتھ ملتے ہیں, بڑے تحقمانہ انداز میں ملتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب بس آپ ہمارا صرف اناؤنسمنٹ ہونی باقی ہے اور آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے لیے کمپین لانچ کریں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ کام آپ تو کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈلوا سکتے, ووٹ والے دن ہم بالکل بے بس ہوں گے. یہ میں آپ کو انفارمیشنز کی بنیاد پہ, معلومات کی بنیاد پہ یہ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ کچھ جاننے والے ہمارے بھی ہیں, ہر ضلع میں بیٹھے ہیں اور سارے ضلعوں میں نہیں نہ صحیح کوئی 20-25 ہزار میں تو ہمارے بھی جاننے والے بیٹھے ہیں جو یہ سارے بتا رہے ہیں. کچھ ہیلو ہے ہماری بھی ہے افسران کے ساتھ, پولیس افسران کے ساتھ, ضلع انتظامیہ کے ساتھ, اور ہم بھی اسی فیلڈ میں ایک عرصہ دراز سے چل رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت کی سچویشن ہے جو میں نے کہا آپ کے ساتھ گزار کروں کیونکہ خیبر پختونخوا کی تصاویر کل آپ نے دیکھ لیں
اور دیر میں جو کچھ ہوا، پاکستان کے عوام جس طریقے سے نکلے خیبر پختونخوا کے، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ گولیوں کا ڈر تھا، وہ گولیاں بھی انہوں نے کھائیں لیکن انہوں نے ساری رکاوٹیں دور کر دیں، اور یہ بار بار خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، عمر ایوب خان ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ایک خبردار بھی کیا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن چینل پہ، قومی ذرائع ابلاغ پہ تو چل نہیں سکتی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی، عدالتی احکامات موجود ہیں، الیکشن کمیشن کاغذی کارروائی بھی کر رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیروالا میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کو کے پی کے پولیس سبوتاژ کرنے میں مصروف، اور انہوں نے گولی بھی چلائی اور سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پہنچے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کا حکم دیا، لیکن تعمیل نہیں ہو رہی۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کمیشن اپنے من پسند احکامات پر عمل درآمد کو ہی یقینی بنا سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کی پسند کے برعکس باقی کے احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینکے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو کے پی کے آئی جی، چیف سیکرٹری، وزیر اعلیٰ کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ کارروائی تو تب کی جائے گی کہ وہ کوئی خلاف معمول کوئی کام کر رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت ہو، یا پنجاب کی نگراں حکومت ہو، یا پھر مرکز کی نگراں حکومت ہو، کاکڑ صاحب خود کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ، نگراں وزیر داخلہ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب معصوم ہیں، ان کو سزائیں غلط ہوئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ طور پہ وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو پہنچتا ہے، اور ان کو جلد سے جلوس کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ان کو روکا جاتا ہے، اور ان کو زبردستی ان پہ جبر کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال جناب اس وقت چل رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی ہوئی تھی ملاقات، اس ملاقات میں جو اندر کی اطلاعات آ رہی ہیں، مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ مخلوط حکومت بنائی جائے، اور مخلوط حکومت پہلے سے طے کر لی جائے، پہلے سے ہی معاملات طے کر لیے جائیں، الیکشن کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ پہلے کر لیں، کیونکہ پہلے بھی جو کولیشن گورنمنٹ تھی 15-20 جماعتوں کی 18-15 مہینے کام کیا، وہ بہت زبردست رہی ہے، اس لیے اگلی حکومت الیکشن کے بعد جو آنی ہے وہ بھی مخلوط ہونی چاہیے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں فی الوقت انہوں نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ ابھی تک سولو فلائٹ کے چکر میں ہیں، کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں اس معاملے میں، ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں اور کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ چل سکیں۔ تو دیکھیے جناب ہوتا ہے کیا، صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔